لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، ہمارا مسلسل سبق اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین توحید کے 4 درجوں میں سے 2.5 درجوں کے اندر موحد تھے اور 1.5 درجہ میں مشرک تھے۔ 1.5 درجہ میں مشرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ بڑے کام کرنے والا بھی صرف اللہ اور چھوٹے کام کرنے والا بھی صرف اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے کام تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا اختیار اللہ نے ان اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیا۔ اس درجے کے اندر وہ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک۔ اور توحید کا جو چوتھا درجہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ، اس درجے میں وہ مکمل مشرک تھے۔ اللہ کریم کے نیک بندوں کی عبادت کیا کرتے تھے تاکہ یہ خوش ہو کر ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کر دیں گے،
اور اگر خود یہ کام نہ کر سکے تو اللہ سے سفارش کروا کر ہمارے کام کروا دیں گے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی بات موڑتا نہیں۔ چنانچہ چوتھے درجے کے متعلق ہمارا سبق یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ہے زبانی، دوسری عبادت ہے جسمانی، تیسری عبادت ہے مالی۔ جب انسان پر مشکل اور پریشانی آ جائے، اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت پکارنا عبادت ہے، اور اس غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ دوسری عبادت ہے جسمانی، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات کی شکل بنا کر بیٹھنا، اس نیت کے ساتھ کہ جس کے آگے میں اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر اس کی تعظیم کر رہا ہوں وہ سب کچھ کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس نیت کے ساتھ یہ انداز اختیار کرنا، یہ بھی اللہ کے بغیر اس کی عبادت بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کی خدمت میں صلح کرنے کے لیے آئے۔ ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے، ہم آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہتے، جتنی دشمنی آج تک ہم نے کی ہے ساری دشمنی ختم، چھوٹا سا ہمارا مطالبہ آپ پورا کر دیں، ساری کی ساری ہم مخالفت کو دوستی میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ کریم نے ان کے مطالبے کے جواب میں یہ آیات نازل کی۔ مطالبہ یہ تھا، استلم بعض آلہتنا، یہ جتنے بھی ہمارے دربار بنے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ چل کر کسی ایک دربار کو بوسہ دے دیں، آپ کی ہماری صلح ہے۔ رب العالمین نے جواب میں قرآن کی یہ آیات نازل کی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 64 اور 65، 24واں پارہ میرے سامنے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبے کے جواب میں فرما دیجئے، یہ پیشکش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ چل کر کسی دربار کو بوسہ دے دو، آپ کی ہماری صلح ہے۔ فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد، اللہ کریم کے بغیر میں دوسروں کی عبادت کروں تو مجھے یہ مشورے دے رہے ہو۔ ایھا الجاہلون، اور نادانو، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ کریم کے بغیر جو دوسرے کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں، جاہل ہے۔ ہمارے جماعتی دوست کہتے ہیں آپ قرآن سناتے ہو، قرآن کے حوالے بیان کرتے ہو، سورت کا نمبر بتاتے ہو، سپارہ بتاتے ہو، تو جو مخالفین ہیں دوسروں کی عبادت کی دعوت دینے والے وہ عالم نہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن نہیں سمجھا، ان کے پاس قرآن کا علم نہیں۔
تو جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے. پھر میں تلاوت کر رہا ہوں. قل، اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. جو رب العالمین کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں، جاہل ہے. اللہ کا قرآن تو بتا عالم کون ہے. یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام آل عمران. فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آیت نمبر 18 سورۃ آل عمران تیسرا پارہ. شاہد اللہ، اللہ نے یہ گواہی دی ہے. کون سی گواہی؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی داتا، کوئی عالم الغیب نہیں. ڈوبتی کشتیاں پار لگانے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں. کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں. اللہ نے یہ گواہی دی. نمبر 2 والملائکہ، جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں تمام فرشتوں نے یہی گواہی دی ہے اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں. نمبر 3 وَأُولُو العلم، جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں سب کی یہی گواہی ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. جو عالم ہوگا یہی گواہی دے گا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اور جو اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہی ہے وہ عالم نہیں، جاہل ہے. ان کی بات نہ ماننا میرے محبوب، جا کر بوسہ نہ دینا کسی دربار کو. کیوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی میں اللہ نے یہی وحی بھیجی ہے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے میں اللہ نے یہی وحی بھیجی. کون سی وحی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی شرک ہو گیا، آپ کے بھی سارے نیک عمل فوراً برباد ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان والی ہستی اللہ نے نہ بنائی نہ قیامت تک اللہ بنائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی تنبیہ کر دی، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ میرے حبیب آپ سے بھی ذرا برابر شرک ہو گیا، شرک کرنے والے کے سارے نیک عمل برباد. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. شرک کرنے کی وجہ سے عام نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کام کیا کرنا ہے میرے حبیب؟ بَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، صرف اللہ ہی کی عبادت کی رکھنی ہے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کریم کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تھا. اس کے ساتھ ملتا جلتا حوالہ سورۃ الانعام کا. یہ میرے سامنے سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے، 7واں پارہ. 18 انبیاء کرام کا اللہ کریم نے اکٹھا نام لیا. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
ابراہیم، آیت نمبر 83۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک ایک، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 2، وَيَعْقُوبَ 3، وَنُوحًا 4، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد علیہ السلام 5، وسلیمان علیہ السلام 6، وایوب علیہ السلام 7، ویوسف علیہ السلام 8، وموسیٰ علیہ السلام 9، وہارون علیہ السلام 10، وزکریا علیہ السلام 11، ویحییٰ علیہ السلام 12، وعیسیٰ علیہ السلام 13، والیاس علیہ السلام 14، واسماعیل علیہ السلام 15، الیاس علیہ السلام 16، یونس علیہ السلام 17، لوط علیہ السلام 18۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں اللہ کریم نے 18 انبیاء کا نام اکٹھا لیا۔ ساتھ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آیت نمبر 88۔ جن 18 انبیاء کرام کا میں اللہ نے نام لیا، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا ان کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے۔ لوگوں نے اس مسئلے کو معمولی مسئلہ سمجھا ہے، ہم چیخ کر تھک گئے۔ لوگوں نے ایک کان سے سنا اور بہرے بن کر دوسرے کان سے نکال دیا، گویا کہ سنا ہی نہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، طواف ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، جسمانی عبادت اللہ کریم کے بغیر اور کسی کا حق نہیں ہے۔ 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، رب العالمین فرمانے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 29۔ لوگوں کو چاہیے طواف صرف بیت اللہ شریف کا کیا کریں۔ یہ حوالہ پورے قرآن پاک میں ایسا مقام اور کہیں نہیں۔ یہ سورت کے امتیازات میں سے ہے، جو مضمون اس سورت میں ہے اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ جو بندہ حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، حاجی صاحب سے سوال کیجئے، حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد ہم مدینہ طیبہ پہنچے تھے، ریاض الجنہ کے اندر نوافل بھی پڑھے، درود ابراہیمی بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم نے ریاض الجنہ کے اندر تلاوت بھی کی، مسجد نبوی میں اعتکاف بھی کیا، یہ ساری عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے تم نے کتنے طواف کیے تھے؟ حاجی صاحب جواب دے گا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مسجد میں، ریاض الجنہ میں نے باقی بہت ساری عبادات کی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کوئی طواف نہیں کیا۔ کیوں؟ طواف صرف بیت اللہ شریف کا میں نے کیا۔ دوستو وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اگر بیت اللہ شریف کے بعد کسی جگہ کے طواف کی اجازت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے طواف کی اجازت ہوتی۔ جب شریعت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پاکستان کے درباروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ سوچا ہی نہیں لوگوں نے۔ لوگ سمجھتے ہیں دین مشکل ہے، غور سے کام لیتے، دین کیسے مشکل تھا، دین تو آسان تھا۔ اب آپ دوستوں نے ہاں اور نہ میں اونچا جواب دینا ہے تاکہ میں آپ کے لیے دعا کروں اللہ سے رحمت اور برکت کی۔ قرآن پاک کے اندر اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا طواف کرنے کی اجازت ہے؟ دوسرا سوال،
جتنے انسان آج تک فوت ہو چکے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور ان کے اندر اولیاء ان کی بھی قبریں ہیں، شہداء ان کی بھی قبریں ہیں، صلحاء ان کی بھی قبریں ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آئے فوت ہو گئے ان کی قبریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی شان زیادہ ہے یا باقی فوت ہونے والوں کی قبروں کی شان زیادہ ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قبر کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، ساری دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ زمین جمع کرو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگنے والی قبر کی مٹی کے ایک ذرے کی شان کا مقابلہ ساری کائنات کی زمین نہیں کر سکتی۔ جب تمام قبروں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی شان سب سے زیادہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو باقی قبروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ ایسے موقع پر دوستوں کو سناتا ہوں، پیر پیران محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک بندے نے یہ طلاق اٹھا لی، میں ایسا نیک عمل کروں گا کہ جس وقت میں وہ نیک عمل کرنے لگوں اس وقت میرے بغیر پوری دنیا میں وہ کوئی نیک عمل بندہ کام نہ کر رہا ہو۔ ایسا نیک عمل جس وقت میں وہ نیک عمل کروں اور کوئی نہ کر رہا ہو، مجھ سے پہلے کریں بعد میں کریں اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو۔ اگر میں ایسا نیک عمل نہ کر سکا میری بیوی کو طلاق، اب پریشان ہو گیا، لوگ کرے دیتا ہی نہیں، طلاقاں پہلے چاہیے مسئلے بعد ہی پوچھے۔ کوئی ہفتہ شاید خالی نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی طلاق کا مسئلہ نہ آئے۔ جمعے پر بھی رکے آتے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ جب عجیب بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہم سٹیج پر طلاق کے مسئلوں کا جواب نہیں دیتے، لفظ بدل جائے مسئلہ بدل جاتا ہے، تفصیل پوچھنا چاہتا ہوں، کمرے میں تشریف لائیے کوئی نہیں آتا، اندازہ لگا مجھے۔ ہائے ہائے، حیدری مسجد میں سے میں دوستوں کو سناتا رہتا ہوں، بیان کر کے باہر نکل رہا تھا، ایک بندہ قریب آ گیا، استاد جی طلاق والا مسئلہ تھا دسو، میں کہ نہ دسے گا، تحریر پیش کرو۔ بندہ آپ کی تھے، نہیں جی نہیں میں کہ نہ دسے گا۔ خیر میں ٹردا گیا، بندہ ہی نال نال ٹردا آیا، اکھے جیو ایک بندے نو شراب پی لئی نے پتہ ہس کو نہ تے بھول کے شراب چا پیتی سی، یہ تا پتہ کونس بھئی شراب ہے، نشہ چڑھے تے اون طلاق چڑھی تھی ہے۔ میں کھلو گیا رستے تے بندے ہی نال، میں کہ میں تیرے کو سو چوامنی یہ کہ شراب بھول کے پیتی سی یا جان کے، اکھے میں تا سو نہ چاہتا جان کے پیتی سی۔ مسئلے دا فرق لگ گیا کہ نہ لگ گیا؟ ایسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں طلاق کے مسئلے میں، اس لیے ہمارا مزاج ہے، اور جو صحیح عالم ہوگا بغیر تحریر کے طلاق کا مسئلہ نہیں بتائے گا۔ بندے نے طلاق اٹھا لی، ایسا نیک عمل کروں گا جس وقت میں کروں میرے بغیر کوئی نہ کر رہا ہو۔ پوری دنیا میں ایسا نیک عمل نہ کر سکا، میری بیوی کو طلاق۔ اب پریشان ہو گیا، اگر میں نوافل پڑھوں ہو سکتا ہے پوری دنیا ہے کوئی اور بندہ نوافل پڑھ رہا ہوگا، تلاوت شروع کروں کوئی اور بندہ تلاوت کر رہا، پوری دنیا کا کیا پتہ ہمیں، صدقہ دوں کوئی اور بندہ صدقہ دے رہا ہو۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، بڑے وسائل ہیں،
آنن فانن ایک خبر دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے چند لمحوں میں، لیکن اس کے باوجود آج بھی کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ نیک عمل کروں گا اس وقت میرے بغیر کوئی نہ کر رہا ہو۔ آج کے دور میں جب یہ پتہ نہیں چل سکتا، اس وقت کیسے پتہ چل سکتا ہوگا؟ اب پریشان ہو گیا، ایسا نیک عمل میں نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بات چلتے چلتے مسئلہ پوچھا گیا حضرت شیخ گیلانی رحمت اللہ علیہ سے۔ قانون سنے، متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہے۔ جاہل ولی نہیں ہو سکتا، ذہن میں رکھنا۔ آج کل تو حالات یہ ہے، بزرگ فوت ہو گیا، مرشد فوت ہو گیا، اولاد اس کی فاسق ہے، فاجر ہے، کلیم شیب ہے، گدی نشین بنے ہوئے ہیں اور لوگ قدموں میں جھک رہے ہیں۔ متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہیں۔ حضرت شیخ گیلانی رحمت اللہ علیہ ہزارہ علماء کے استاد سے مسئلہ پوچھا گیا۔ حضرت شیخ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا، حضرت کون سا نیک عمل کرے جب یہ کرے پوری دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس بندے کو لے جاؤ مکہ مکرمہ کے اندر، حرم میں پہنچو، طواف کرنے والوں کو کہو تھوڑی دیر کے لیے تم رک جاؤ، باقی سارے طواف کرنے والے رک جائیں، اسی اکیلے بندے کو کہو تو بیت اللہ شریف کا طواف کر۔ جب یہ طواف کر رہا ہوگا یہ ایسا نیک عمل ہوگا جس کے بغیر پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ طواف ہے صرف بیت اللہ شریف کا بس۔ اگر بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی اور جگہ کے طواف کی اجازت ہوتی اس بندے کی بات کیسے پوری ہو سکتی؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے طواف صرف بیت اللہ شریف کا کیا کریں، یہ جسمانی عبادت ہے۔ سجدہ بھی صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضرت انت احق ان یسجد لک، عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے تعظیمی سجدہ کیا کرتے ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ جمع کر دیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میری شریعت میں انسان کے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ذرا فرق سمجھ لیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت کیا ہے؟ کسی کو عالم الغیب سمجھ کر، حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر، داتا سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کے آگے سجدہ کرنا، یہ سجدہ عبادت ہے۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ نمبر دو سجدہ تعظیمی، مشکل کشا نہ سمجھنا، حاجت روا نہ سمجھنا، عالم الغیب نہ سمجھنا، نفع نقصان کا مالک نہ سمجھنا، عزت کے لیے اس کے آگے سجدہ کرنا۔
اس سجدے کا کیا نام ہے؟ سجدہ تعظیمی. بات موٹا نہیں تھی نہ کاری صاحب. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں ان شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن سجدہ عبادت وہ کسی بھی شریعت میں اللہ کے بغیر کسی کا جائز نہیں رہا. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جتنی بھی شریعتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا ہماری شریعت، ہر شریعت کے اندر سجدہ عبادت کا صرف کس کا حق رہا ہے؟ اونچا اونچا کس کا حق رہا ہے؟ سجدہ تعظیمی، عزت کے لیے سجدہ کرنا، یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا کہ کسی انسان کے آگے تعظیمی سجدہ کیا جائے اسے حاجت روا سمجھ کر. میں سارے جواب دے سکتا میں ڈیٹور صاحب. سجدہ تعظیمی جائز تھا، دوسرے کے آگے سجدہ کرنا حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر نہ، اس کو عالم الغیب سمجھ کر نہ، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہ، عزت کے لیے. کس کے لیے؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے. اب خیال، اب دو مثالیں. سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے ہے پہلا پارہ، رب العالمین کی لا ریب کتاب، اور آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے، اب آپ نے بتانا ہے، میں نہیں بولوں گا. آپ پہلے جواب دیں گے تو پھر میں نے جملہ سنانا ہے. اللہ کریم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ نے ابلیس کو اللہ کو حکم دیا تھا تو نے بھی آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ نے قیامت تک اس کو لعنتی بنا دیا. اب خیال، جماعتی دوستوں پر میرا سوال، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ تمام فرشتوں کا حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنا، یہ سجدہ عبادت کا تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ تعظیمی سجدہ، عزت کے لیے، ادب کے لیے. 13واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. یہ آیت نمبر ہے 100. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والد اور والدہ کو تخت پر اونچا بٹھایا، بھائی بھی سامنے. حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھ کر، جاہ و جلال دیکھ کر ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. خروا لہ سجدا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی، والدین نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. عام دوستوں نے، قرآن ماننے والوں نے بتانا ہے، لیکن بابا سے بلند جو اونچا جواب دے گا اللہ اسے رحمت سے مالا مال کر دے. والدین نے، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا.
یہ سجدہ عبادت والا تھا یا تعظیمی سجدہ تھا؟ عبادت والا سجدہ، صرف اللہ کا حق رہا ہے بس۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ نے بتانا ہے۔ صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے، عبادت کا سجدہ یا تعظیمی سجدہ؟ عزت کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن۔ خبردار خبردار، میری شریعت میں انسان کے تعظیمی سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت والا سجدہ تو ویسے منع تھا ہر شریعت میں، اللہ کے بغیر دوسرے کا تعظیمی سجدے سے ہم نے روک دیا۔ اگر میری شریعت کے اندر انسان کے تعظیمی سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا تعظیمی سجدہ کر، لیکن بیوی کو خامد کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، شاگرد کو استاد کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، کسی مرید کو مرشد کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، کسی چھوٹے کو بڑے کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے جس طرح عبادت والا سجدہ پچھلی تمام شریعتوں کے اندر صرف اللہ کریم کا حق تھا، میری شریعت کے اندر بھی عبادت والا سجدہ صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ پچھلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ انسان کا جیسا، میری شریعت میں انسان کے تعظیمی سجدے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے مرشد کے آگے سجدہ کر رہا ہوں تعظیم کے لیے، تو اس کی اجازت ہے؟ کوئی مرید کہے میں اپنے مرشد کے آگے سجدہ کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ یہ تعظیم کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیمی سجدے کی گنجائش نہیں تھی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے جس کے تعظیمی سجدے کی گنجائش ہو؟ یہ میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا۔ طواف صرف بیت اللہ کا، سجدہ صرف اللہ کریم کا، یہ ہے جسمانی عبادت۔ اور نمبر 3 مالی عبادت، یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ سورۃ الانعام، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب 8واں پارہ، فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا۔ سورۃ الانعام، یہ آیت نمبر 136، یہ حوالہ۔ اب ذرا سمجھنا ہے بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کیا کرتے تھے؟ گندم کی پیداوار آئی، 5 بوریاں اللہ کے نام کی نکالی، جالو للہ۔ 5 بکرے اللہ کے نام کے نکالے، من الانعام، یہ حوالہ سامنے ہے، کھیتی میں سے، جانوروں میں سے اللہ کا حصہ۔ اب وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، 5 بکریاں اللہ کے نام کی نکالی، 5 بکریاں باب لات منات عزا کے نام کی نکالی، 5 بوریاں گندم کی اللہ کے نام کی، 5 بوریاں باب لات منات عزا فقیرنی کے نام کی۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ۔ اب ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھنا سارے دوست، یہ 5 بکریاں
اللہ کے نام کی، 5 بوریاں اللہ کے نام کی، 5 بکریاں پیروں فقیروں کے نام کی، 5 بوریاں بزرگوں کے نام کی۔ اب خیال، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم۔ اگر اللہ کریم کے نام والی بکری بھاگ کر پیروں فقیروں والی بکری میں شامل ہو جاتی تھی، پیروں فقیروں کے نام کی بکریاں ہو گئیں 6، اللہ کے نام کی بچ گئیں 4۔ اگر گندم اڑ کر پیروں فقیروں والی گندم میں شامل ہو جاتی، پیروں فقیروں کے نام والی گندم کی بوریاں بن گئیں 6، اللہ کے نام والی بوریاں رہ گئیں 4۔ تو کہتے تھے اللہ کریم کو کیا پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا حصہ کم بھی ہو خیر ہے، کوئی حرج نہیں، پیر فقیر کے نام کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب خیال، اگلی بات، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ۔ اگر پیروں فقیروں والی بکری بھاگ کر اللہ کے حصے میں شامل ہو جاتی، فوراً نکال لیتے تھے۔ پیروں فقیروں کے نام کی نظر نیاز والی چیز اللہ کے حصے میں شامل ہو جاتی، فوراً نکال لیتے تھے۔ پیروں فقیروں کے نام والا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ نقصان پہنچے گا۔ آج کے دور میں اس کی مثال کیا ہے؟ لوگ سال کے بعد اللہ کے نام پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، زمین کی پیداوار ہے عشر نہیں نکالیں گے، نتیجہ یہ نکلتا ہے زکوٰۃ مال میں سے نہیں نکلی۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، جب زکوٰۃ نکال کر مال کو پاک ہی نہیں کیا، باقی مال پلید پڑا ہے، جب پلید جسم کے اندر جائے گا نتیجہ یہ ہے نقصان ہی نقصان۔ اللہ کا حصہ نہیں نکالا عشر والا، نتیجہ یہ ہے کہ مال پاک نہیں ہوا۔ اب جب مال پاک نہیں ہوا نتیجہ یہ ہے کاروبار میں نقصان، تجارت میں نقصان، بیماریوں پر لگ گیا، پریشانیوں میں لگ گیا، تھانے کچاری پر لگ گیا۔ اللہ کا حصہ بھی نہیں نکالا، وہ گناہ الگ، اور اللہ کریم نے اس سے کئی گنا حصہ نکال بھی بندے کا لیا ہے۔ سال بعد زکوٰۃ نہیں نکالیں گے لوگ، سال بعد فصل پیدا ہوئی اللہ کا حصہ نہیں نکالیں گے، لیکن 11ویں والے دودھ کا ناغہ نہیں کرنا، جو 11ویں کا ہر مہینے دودھ نکالتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا، اس میں ایک قطرہ بھی کم نہیں کرنا، وہ پورا نکالنا ہے، بھینس مر جائے گی۔ وہی انداز چلا آ رہا ہے۔ اچھا آج کل پیسوں کا رواج ہے، دودھ کی جتنے پیسے ہیں وہ پیسے نکالو، ہائے ہائے، یہ قرآن پاک کا حوالہ ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہی نمونہ آج نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور لوگوں نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا ہے۔ چھٹا، 4 حوالے، میں ایک حوالہ عرض کرتا ہوں۔ سورت کا نام سورت المائدہ، 6 پارہ، آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ جو حلال جانور خود بخود مر گیا وہ حرام ہے۔ نمبر 2، والدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے پہلے سے بڑھ کر حرام ہے۔ نمبر 3، ولحم خنزیر کا گوشت، ان دونوں سے بڑھ کر حرام ہے۔ نمبر 4، وما اہل لغیر اللہ بہ،
اللہ کریم کے بغیر کسی کے نام کی منت ہے، کسی کے نام کی منوتی ہے، اللہ کے بغیر کسی کے نام کی نظر ہے، کسی کے نام کی نیاز ہے۔ لغیر اللہ، اللہ کریم کے بغیر جو بھی ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ میرا ہے۔ اب خیال، چاول پڑے ہیں گھر کے اندر، مٹھائی پڑی ہے گھر کے اندر، اگر بندے کی زبان سے یہ لفظ نکلے یہ فلاں دربار کے نام کی منت ہے، فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ الفاظ بندے کی زبان سے نکلے بندہ مشرک ہو گیا، وہ چاول اور مٹھائی خنزیر سے زیادہ حرام ہو گئی۔ اگلی بات، جانور کھڑا ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بندے کی زبان سے نکلا یہ بکرا یہ دمبا اللہ کریم کے بغیر فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں بابے کے نام کی نظر ہے، فلاں دربار کے نام کی منت منوتی ہے، یہ الفاظ منہ سے نکلے بندہ مشرک ہو گیا، وہ دمبا خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہو گیا۔ اب آپ نے بتانا ہے، قرآن ماننے والے دوستوں نے، جب انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلے یہ بکرا یہ دمبا یہ گائے فلاں دربار کے نام کی منت ہے، منوتی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، اب وہ چیز حرام ہے یا حلال؟ اچھا، دوسرا مسئلہ، اگر حرام چیز پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں، گدھا ہے، گدھے پر اگر بندہ تکبیر پڑھ کر ذبح کرے وہ حلال ہو جائے گا؟ خیال کرنا، اب یہ دمبا یہ بکرا یہ گائے یہ ہو چکی ہے حرام، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بندہ تکبیر پڑھ کر ذبح کرے تو یہ حلال۔ خیال کرنا، حرام پر ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کرو وہ حلال نہیں۔ اگلا مسئلہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، میرے پاس حلال کے پیسے ہیں، منڈی میں گیا 10,000 روپے کا بکرا خریدا، بکرا بھی حلال پیسے بھی حلال، اب میں نے یہ بکرا اللہ کے نام پر کسی دربار پر جا کر ذبح کیا، دربار اور مزار پر حلال چیز اللہ کے نام پر ذبح کرو، قرآن کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ مسئلے جو فرق ہی نہیں، فرق اب آپ نے بتانا ہے، جب بکرا اور دمبا گھر میں کھڑا تھا اور کسی نے کہا کہ یہ فلاں دربار کے نام کی منت منوتی ہے، اب وہ حلال ہے کہ حرام؟ اس پر تکبیر پڑھ کر ذبح کرو تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور یہ جو بکرا میں نے منڈی سے خریدا یہ تو حلال کا ہے اللہ کے نام کا، پیسے حلال کے ہیں، اور میری نیت بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، لیکن میں نے جا کر ذبح کیا دربار پر اللہ کے نام پر، ہے اللہ کے نام کا، ذبح اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہوں کسی قبر پر، کسی تھلے پر، کسی مزار پر، چیز حلال ہے بھی اللہ کے نام کی، نیت بھی اللہ کی رضا والی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حلال چیز اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، لیکن میں نے ذبح کیا ہے دربار پر، ذبح کیا ہے قبر پر، ذبح کیا ہے تھلے پر، اللہ کے نام پر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کتنا باریک مسئلہ ہے، لوگوں نے اس کو معمولی مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ اگلی بات، دروازہ کھٹکا،
بندہ دروازے پر آ گیا، پڑوسی یہ جی گوشت لے لو، یہ چاول اور مٹھائی لے لو۔ کیوں بھائی خیر ہوئے؟ یہ فلاں دربار کے نام کی منت ہم نے مانی تھی، فلاں قبر کے نام کی نظر و نیاز مانی تھی، فلاں حضرت کے نام کی نیاز ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی چیز کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ بندہ لے لے، جانور کے آگے ڈال دے، مرغیوں کے آگے پھینک دے، کتے کے آگے ڈال دے، نہ۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز والی چیز جانور کے آگے ڈالنا بھی جائز نہیں۔ گڑھا کھود کر بندہ گڑھے میں ڈال دے تاکہ جانور بھی استعمال نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں میں سے دو بندے راستے میں چلے جا رہے تھے۔ لوگوں نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا ہے۔ ایک چھوٹی سی حقیر مکھی کی آپ نے مثال بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بندے راستے میں چلے جا رہے تھے، بستی والوں نے روک لیا، نہیں جانے دیتے۔ کیوں بھائی؟ بستی والوں نے کہا ہمارا عرس ہے، میلہ لگا ہوا ہے، اور میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے جتنے تک دربار کے نام کی چیز نہ دے ہم آگے نہیں جانے دیتے۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ دربار کے نام پر کوئی نظر و نیاز دے دیں، ہم آپ کو جانے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بندوں میں سے ایک نے کہا لیس انی شیء، مہربانی کرو بستی والو، ہم پردیسی ہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دربار کے نام پر دینے کے لیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور نے فرمایا، بستی والے کہنے لگے قرب ولو ذبابا، ایک مکھی پکڑ لے، مکھی پکڑ کر مار کر دربار کے نام پر دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ ایک مکھی بھی تو نے اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہ دی، ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مکھی پکڑی، مار کر دربار کے نام پر دے دی۔ فخلوا سبیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بستی والوں نے کہا تو چلا جا، تجھے کچھ بھی نہیں کہتے، جان بچا کر وہ نکل گیا۔ دوسرے بندے کو کہا تو بھی مکھی پکڑ کر دربار کے نام کی نظر و نیاز دے دے، تجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے کہا جان کے ٹکڑے کروانا قبول ہے، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر دینا منظور نہیں ہے۔ پتہ ہے ہم کیا کریں گے؟ جی قتل کر دیں گے۔ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، ادھر ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آج کا ماحول تو نہیں تھا، دوست کو خوش کرنے کے لیے موحد نے غیر اللہ کے نام کی چیز کھا لی جی، شنا ناراض نہ تھی وے ہن کے کراں جی، دوست ناراض سی نے، گوانڈی ناراض نہ تھی وے، چلو خیر غیر اللہ دے نام دی شے کھاواں چا۔ نے کہا جان کے ٹکڑے کروا دوں گا، یہ کام نہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتلوہ، بستی والوں نے قتل کر دیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مکھی دے کر شرک کر کے جان بچا کر نکل گیا تھا، آخر ایک دن موت تو آنی تھی، جب اس بندے پر موت آئی داخل النار، شرک پر موت ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ اور جس بندے نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، ایک
ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی. شہید ہونے کے بعد دخل الجنہ، مباہد ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنت چلا گیا. ایک مکھی. آج کل حالات کیا ہیں؟ ہائے ہائے، ان سارے جماعتی فیصلہ کیتی بیٹھے ہو بھائی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز علی شیعہ کر کے گھر بھیج چھوڑیے تا جانور دے گو سڑنی چپ کر بیٹھے ہو. پرندہ دے گو سڑنی کہ حکم ہے انہوں کھڈے دے اندر سڑ کے دے پور چھوڑو تاکہ جانور استعمال نہ کریں. اور کتنا بڑا مسئلہ، ایک مکھی چھوٹی سی اللہ کریم کے بغیر دوسرے کے نام پر دی، فوت ہونے کے بعد مشرک ہو کر مرا ہمیشہ کی. اللہ مطلب لا الہ الا اللہ دا ہکو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق. دور والا نور روز پکارے دیتے چھوڑ جڑا نزدیک. دور والا نور روز پکارے دیتے چھوڑ جڑا نزدیک. سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے. خلاصہ سنیں، توحید کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ، اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ کی صفتیں ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. اس درجے میں مشرکین مکہ موحد تھے. ان کا عقیدہ تھا اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. توحید کا دوسرا درجہ، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ ہے. اس درجے میں وہ موحد تھے. توحید کا تیسرا درجہ کہ چھوٹے بڑے تمام کام کرنے والا صرف اللہ ہے. اس درجے میں آدھے مشرک تھے، آدھے موحد تھے. کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے پیر فقیر کرتے ہیں. آدھے مشرک، آدھے موحد. اور توحید کا چوتھا درجہ کہ جب وہ کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے پیر فقیر کرتے ہیں، ان کی عبادت کریں گے تو یہ خوش ہو کر ہمارے کام کر دیں گے. اگر خود نہ کر سکے اللہ سے سفارش کرا کے ہمارے کام کرا دیں گے. اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے، زبانی بھی، جسمانی بھی، مالی بھی. رب العالمین نے فرمایا نا اللہ کے بغیر کوئی چھوٹے بڑے کام کرنے والا نہیں. اس لیے عبادت کے لائق بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں. عبادت ہے زبانی، عبادت ہے جسمانی، عبادت ہے مالی. ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ یہ میں نے چند جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ کو مسئلہ الہ کا خلاصہ سنا دیا. آپ نے یہ یاد رکھا، زندگی بھر انشاءاللہ کام آئے گا. زندگی ہوئی اگلے جمعے سے نیا سبق شروع کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کر سے بنجو سبھی کر دا رخ بدلاؤ.